الرحیم آج کا سبق ہے صفحہ 26. اس میں جو میٹھی نعرے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ مثل کتاب محمد، محمد کی کتاب، ریاست کی کتاب، اس طرح کے الفاظ. یا مثلا دفتر و عمار، دفتر کاپی کو کہتے ہیں دفتر و عمار. عمار لڑکے کا نام ہے، عمار کی کاپی. قلم المدرس، قلم المدرس تو قلم المدرس، مدرس کا، استاذ کا قلم. یہ جس میں یہ کا کے کی آتا ہے نا، کا کے کی اردو میں، یا رے ری، اس طرح مثلا میرا، آپ کا، اس کا، یعنی ہمارا، تمہارا. بان میں اس کو ہم اضافت کہتے ہیں، اضافت. اور اصل میں یہ اضافت عربی زبان میں ضیف سے ہے. ضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان، ضیف کہتے ہیں مہمان کو. اور اضافت کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کا مہمان ٹھہرا، کسی کو کسی کا مہمان ٹھہرا. اب اس میں دو ہوں گے، ایک تو مہمان اور ایک جس کا اسے ہم مہمان ٹھہرائیں. یعنی یہ جس طرح ہم نے کہا کتاب محمد، محمد کی کتاب، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کو ہم نے محمد کا مہمان بنایا، کتاب کو یاسر کا مہمان بنا دیا، کاپی کو عمار کا مہمان بنا دیا. تو وہ جو چیز ہوتی ہے، چیز یعنی ایک تو چیز ہوگی اور ایک وہ ہوگا جس کی وہ چیز. جو چیز ہو اسے ہم کہتے ہیں مضاف. مضاف مہمان بنایا گیا. مضاف وہ چیز ہوگی، جس طرح کتاب کے اندر یہ مضاف ہے. مضاف اس کی وہ چیز ہوگی، دوسرا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ. اب اس میں کتاب کو ہم مضاف کہیں گے اور محمد کو مضاف الیہ. دفتر مضاف اور عمار مضاف الیہ. تو قلم مضاف اور المدرس مضاف الیہ. اور یہ جو کمبینیشن ہے دونوں کا مل جانا، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی یعنی وہ مرکب جس میں دوسرا حصہ جو ہے اس کی طرف پہلا حصہ جو ہے اس کی ہم تملیک، ملکیت کا یا نسبت تناسب یا کوئی نہ کوئی تعلق قائم کرتے ہیں پہلے حصے کا دوسرے کی جانب. تو پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ. اور اس میں جو قاعدہ ہے جس کو کہ ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس پر کبھی ال یا تنوین یہ دونوں نہیں لانے. پہلے حصے پر کتاب پر یا جو بھی ہو، نہ کبھی ال لانا ہے اور نہ کبھی تنوین. یعنی مضاف پہ نہیں آنا. ہاں، مضاف پر کبھی بھی نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گی. یہ قاعدہ ہے، مضاف پر کبھی بھی ال یا تنوین نہیں آئے گی. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے محمد مضاف الیہ، یہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا. یعنی اگر وہ واحد ہے تو یہ جس طرح دو زیریں آ گئی ہیں،
اور اگر آل آ جائے جس طرح یہاں ہے کتاب المدرس، ایک زیر آگے ال کی وجہ سے، اگر ال نہ آتا تو ہم کہتے کتاب مدرس، کسی ایک مدرس کی کتاب۔ اگر ال والا ہو تو بعد والے کے نیچے سے، اور اگر ال نہ ہو تو دو زیریں، جس طرح محمد، یاسرین، عمارن، عمارن، یاسرین، محمد۔ تو اس میں پہلا حصہ مضاف ہے اور دوسرا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اس میں پہلے حصے پر ال جو ہے نہیں آئے گا، کبھی نہیں کہیں گے الکتاب محمد، تنوین بھی نہیں ہوگی کتاب محمد، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے حصے پر ال اور تنوین نہیں لانی، اور دوسرا حصہ جو اس کو ہمیشہ جری حالت، زیر کی حالت میں، اگر ال والا ہو تو ایک زیر، ال کے بغیر ہو تو دو زیر۔ اب ہم اصل کتاب جو ہے اس پہ آتے ہیں۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، صفحہ 26۔ یہ مکالمہ ہے کچھ افراد کے مابین، اور وہ یوں کہتا ہے، سعید جو ہے وہ پوچھتا ہے یاسر سے، کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اب اس جملے کے اندر انہوں نے تین قاعدے استعمال کیے، اور ان تینوں قاعدوں کا جاننا ضروری ہے آگے چل کر۔ دیکھیے، کتاب محمد ھذا، یونیکا ھذا، یعنی یونیکا ھذا کتاب محمد۔ اگر ہم یہ کہہ دیں یعنی ھذا کو پہلے لے آئیں تو یہ ہوگا کہ یہ محمد کی کتاب ہے، یہ اپنی ذات میں ایک مستقل جملہ ہے۔ لہذا قاعدہ یہ ہے کہ جب مشار الیہ، یہ قاعدہ ہے، جب مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ مرکب تو اضافی ہو، مضاف مضاف الیہ ہو، تو اس میں اشارہ بعد میں آتا ہے۔ جس طرح یہاں پر دیکھیں ہاتھ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ مؤخر ہوتا ہے، اس میں اشارہ مؤخر ہو جاتا ہے، بعد میں آتا ہے جب مرکب اضافی جو ہے وہ اشارہ یعنی مشار الیہ ہے۔ تو پہلا قاعدہ اس میں یہ ہے، کتاب محمد ھذا۔ نمبر 2 قاعدہ یہ ہے، دیکھیں یاسرون، یہ دو پیشیں، اگر اس سے پہلے ہم یا لائیں حرف ندا تو یہ ایک پیش رہ جاتی ہے، دو پیشیں نہیں۔ کبھی بھی ہم اگر دو پیشوں والا یعنی تنوین والا نام، منون اسے کہتے ہیں، تنوین والا اسم اگر حرف ندا یا یہ کے بعد آئے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں گے یا یاسر، یا یاسر، یا عمار، یا عمار، عمار اصل میں عمارن، دو پیشیں، لیکن یا آ جائے تو ایک پیش رہ جائے، یا عمار۔ اسی طرح محمد، دو پیشیں، یا آ جائے تو یا محمد، یہ قاعدہ ہے۔ یعنی اگر تنوین والے اسم سے پہلے یا حرف ندا، یا حرف ندا وہ حرف کے جس سے ہم کسی کو بلاتے ہیں، حرف ندا آ جائے تو اس پہ دو پیشوں کی بجائے ایک پیش رہے، جس طرح یہاں ہم نے دیکھا کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اب نیچے لکھا ہوا یاسرن،
اب یہاں یا نہیں ہے، یا کے بغیر ہے. اگر یا آ جاتی تو یہاں یا سرن نہ ہوتا، یا سر. تو کہتا ہے لا. لا لا کا کیا معنی ہے کہ یہ محمد کی کتاب نہیں ہے، یعنی لا کے اندر یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے. لا یعنی یہ اس کی کتاب نہیں ہے. اگر اس کی کتاب نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ دیکھیں، ھذا کتاب حامد. اب دیکھیں یہاں اس نے ھذا کتاب حامد، یہ ہے اس میں اشارہ. یہ اس میں اشارہ یہ ہے، یہ یہاں پر مبتدا ہے. ہاں یہ مبتدا ہے، اور کتاب حامد یہ خبر، مضاف مضاف الیہ ہوگا، یہ خبر. یہاں پر کتاب محمد مشار الیہ نہیں ہے. مشار الیہ یہاں پر اصل میں محذوف ہے، اور وہ ہے حاصل کتاب محمد. حاصل کتاب محمد. تو یہ اس کو ہم مبتدا کہیں گے، کتاب حامد یہ حامد کی کتاب ہے، اور اصلاً اس کا معنی ہے یہ کتاب حامد کی کتاب ہے. اب یہ کیا تھوڑا سمجھ نہیں آیا. کیا سمجھ نہیں آیا؟ مطلب اگر ہم پہلے ھذا لگا دیتے تو یہی رول نہیں اپلائی ہو سکتا تھا. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں، یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں حل ھذا کتاب محمد. ایک منٹ، حل ھذا کتاب محمد. حل ھذا کتاب محمد، یہ جو ہے یہ غلط ہوتا. یعنی یہ یہاں پر اشارہ مشار الیہ نہ ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ کیا یہ یعنی یہ یہاں پر یہ جو ہے نا ھذا کا جو مشار الیہ ہے وہ یہ مبتدا ہو جاتا یہ، اور یہ خبر ہو جاتی. مشار الیہ اور اس میں اشارہ مل کر یہ مرکب اشاری ناقص ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. یعنی مشار الیہ ہمیشہ معرب باللام ہو، یہ قاعدہ ہے. مشار الیہ جب بھی ہوگا وہ معرب باللام ہو. ذالک الکتاب ھذہ الساعۃ ذالک الرجل. جب ہم یہ کہیں گے ھذا کتاب محمد، ادھر بھی تو حل نہیں آیا وہاں پر. کس بات؟ وہ تو اس لیے نہیں آیا کہ کتاب مضاف ہے محمد کے لیے. کتاب مضاف ہے محمد کے لیے، یعنی اس میں اشارہ اور مشاہدہ مل کر ناقص بھی مانا. مثلا ھذا الکتاب، یہ جملہ نہیں ہے، اس کا معنی ہے یہ کتاب. اب اس کتاب یہ کتاب اس کے بعد کسی خبر کے ہم ہوتا ہے جب ہم نے محمد لگا دیا تو محمد کی کتاب ہو نا، اس پوزیشن میں آؤ نا. یہ کتاب حاصل کتاب ہو، حاصل کتاب ہو، یہ ہے اشارہ اور مشاور. اس کو جب ہم یہاں پر معرب باللام آئے پھر مشاور ہو. مشاور ہمیشہ یا معرب باللام ہوتا ہے یا مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ ہو تو اسے خبر سے کاٹنے کے لیے اس میں اشارہ کو بعد میں لاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اس میں اشارہ پر جب بحث کریں گے نا تو وہاں اس کی آپ کو اور تفصیل دیں گے. اس وقت ہمارے الکتاب محمد تو کہہ نہیں سکتے اوپر والے رول کی تحت بتایا ہے نا بھائی کہ یہ اصل میں عبارت یوں ہوگی حاصل کتابو، حاصل کتابو کتاب محمد، یہ ہے اصل. یہ کتاب محمد کی کتاب ہے. یہ اچھا. اب اس کے بعد نمبر 3 جملہ سعید. سعید پوچھتا ہے اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر هو علی المکتب ہناک. ہناک نہیں،
हुनाका का माना है वहां, और सिर्फ हिना है, हिना या हा होना, हिना और हुना, हिना में ना यहाँ, हुना या हुना का देर वहां पर, यानी हिना है या हा होना, इन्ना हा होना कायदून, तो हिना या हा होना यहाँ, हुना या हुना का देर वहां, और कहा ऐना, तो ऐना ये सवाल के लिए आएगा, कहां, जवाब में आएगा या हिना आएगा या हुना आएगा, यानी ऐना का जो जवाब है या हम हिना देंगे यहां पर, या हुना, हुना और हुना का दोनों हम मान। तो कहता है कि हुआ अलल मक्तब हुना, वो वहां पर डेस्क के ऊपर है। ऐना दफ्तर अम्मार, अम्मार की कॉपी कहाँ है, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिस। अब देखें यहाँ पर दो चीजें ज़हन में रखनी है, हुआ यानी वो कॉपी, अला, अला, अला का माना है पर, आगे है मक्तबे, इस अला की वजह से, अला की वजह से यहां बे के नीचे जेर आएगी। ये अला जो है ये प्रेपोजिशंस है, यानी इला, अला, मिन, ये जो है ये जब भी आएगा तो बाद वाले पर जेर, अला मक्तबे, बे के नीचे जेर आ गई, और अल मुदर्रे से यहां जेर मुजाफ इला होने की वजह से, यानी ये मुजाफ है और ये जो है ये मुजाफ इला है। तो वो किताब जो है अला मक्तबिल मुदर्रे से उस्ताद के डेस्क पर है। अब आगे एक नई जो चीज कहता है सही, कलम मन हाज़ा, कलम मन किसका कलम, वाला दो मन किसका बेटा, वाला दो मन किसका लड़का, बिन तो मन किसकी बेटी, बई तो मन किसका घर, यानी ये मन जो है ये तो है कौन, और जब इसके साथ कोई चीज मुजाफ के तौर पर आ जाए तो ये किसकी या किसका, यानी मन का अपना माना है कौन, मन का माना कौन, अगर इस मन से पहले कोई और इसम आ जाए, मन से पहले कोई और इसम आ जाए तो ये मुजाफ इला हो जाता है, ये मुजाफ इला हो जाएगा, और पहला जो है ये मुजाफ होगा। कलम मन किसका कलम, वाला तो मन किसका लड़का, कई तो बिन तो मन किस यानी किसकी बेटी, बिन तो मन है नी? हाँ है नी? मन बिन तो गलत, गलत, मन का माना तो कौन है, यानी हम भी कहेंगे किसका कलम, किसका कलम, तो यही कलम पहले आ जाएगा क्योंकि मुजाफ पहले आता है। जब हम कहते हैं मसल खालिद का घर, तो घर को पहले ले आते हैं, घर खालिद का, तो इसी तरह किसका कलम, तो कलम किसका, तो कलम हो गया कलम, और किसका या कौन वो है मन, तो कलम मन किसका कलम, वाला तो मन किसका लड़का, बिन तो मन किसकी लड़की। अब इसमें यूं उसने पूछा है कलम मन हाजा या अली, ए अली ये किसका कलम है। अब देखें अली यून, इस पर भी दो पेशे थी, या की वजह से, या की वजह से यहां पर एक पेश रह तो ए अली ये कलम किसका है, ये किसका कलम है। हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का कलम है। अब इसी तरह मुज़क्कर की बजाय मुअन्नस के हवाले से कहता है ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, हकीबा का मान होता है बैग,
اور اس کی جمع حقائب، حقیبہ، حقیباتن بیگ، اور اس کی جمع حقائب، حقیبتن سفریت، حقیبتن سفریت، سفری بیگ، حقیبتن مکتبیت، جو دفتر میں آپ بیگ استعمال کریں، حقیبتن شخصیت، پرسنل بیگ، تو اس کی جمع حقائب، حقائب بہت سے بیگز۔ تو این حقیبت المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ ہیا تحت المکتب، ہیا یہ حقیبہ کی وجہ سے، حقیبہ کے نیچے وہ تا ہے یہ مؤنث کی، تو اس لیے ہیا، ہیا، اور آگے جو ہے تحت، ہاں یہ تحت فوق کو، تحت فوق اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جہات جتنی ہیں یہ بعد والے پر زیر دیتی۔ اب یہاں آیا ہے تحت المکتب، تحت المکتب، تحت نیچے، آج بعد والے پر زیرہ، تحت المکتب تو اس کے نیچے حاضہ یا تل کا نہیں آنا چاہیے تھا؟ ہے، ہیا کی جگہ حاضہ یا تل کا نہیں آنا چاہیے نان لیونگ؟ بشرطے کہ اشارہ، اشارہ اگر ہوتا تو یہاں اشارہ نہیں کر رہا، یہ بتایا تھا کہ جو ہوا ہے یہ دونوں حوالوں سے استعمال ہو سکتا ہے، لیونگ اور دوسرے حوالے سے۔ تو ہیا تحت المکتب، یہ مکتب کے نیچے ہے، بس یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ تحت کے بعد والے پر زیر آئے گا، تحت المکتب، تحت الارض، تحت المنزلۃ، تحت الطاولۃ، اور اسی طرح فوق، فوق الارض، فوق السماء، جو بھی آئے تو اس کے بعد والے پر زیر۔ تماری، عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جوابات دو۔ این کتاب محمد، این کتاب محمد، تو کیا ہم کہیں گے؟ ہاں، یا ہوگا بھی کہہ سکتے، یا یوں بھی کہیں کتابہ، یہ بھی صحیح ہے، ہوا یا کتابہ، کتابہ علی المکتب، یا کتاب محمد علی المکتب، کتابہ علی المکتب ہناک، یا ہوا علی المکتب ہناک۔ این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یا دفترہ، 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 ہاں دفترہ علی المکتب، یا علی مکتب المدرس، یا دفترہ ہناک، یا دفترہ علی المکتب، یا علی مکتب المدرس ہناک، دفترہ علی المکتب، علی المکتب، یا اگر استاذ کا ہے تو پھر علی داخل کرنا، علی مکتب، مکتب المدرس، پھر اس پر علی داخل کرنا اگر یہ مضاف۔ این حقیبۃ المدرس، حقیبۃ المدرس، هي تحت المکتب، هي تحت المکتب۔ اب کہتا ہے کہ عزف، اس کو پڑھیں گے عازفل، عازفل کلمۃ الاولی الی الثانیۃ، عزف اس کا معنی ہے مضاف بناؤ، مضاف بناؤ، مضاف بناؤ، الکلمۃ الاولی پہلے لفظ کو، الی الثانیۃ دوسرے کی جانب۔ اب مثلا کتاب اور محمد دونوں مثال اس نے دی، کتاب محمد، اب اس میں کتاب محمد یہ پیٹرن ہے، یہ نمونہ ہے، اس نمونے پر ہم نے بنانا ہے۔ قلم حامد،
قلم حامد کیا بن جائے گا؟ قلم پیش ایک رہ جائے، قلم حامد، بیت عباس، بیت عباس، غرفۃ علی، دفتر سعید، مندیل یاسر، قمیص عمار، سریر خالد۔ اب مکتب المدرس، اب دیکھیں مکتب اور المدرس، تو پہلے کی ایک پیش رہ جائے گی اور مدرس کے نیچے زیر۔ مکتب المدرس، مفتاح البیت، بیت، ہاں مفتاح البیت، دکان التاجر، بیت المہندس، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ اسم الولد، لڑکے کا نام۔ کتاب اللہ، بنت الطبیب، بے کے نیچے سے بنت الطبیب۔ مفتاح السیارات، مفتاح السیارات، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں تو کار، تو مفتاح السیارہ گاڑی کی چابی۔ اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، تو ہر لفظ کا جو آخر ہے اس کی زیر زبر کا خیال کیجئے، اسے پڑھیے اور لکھیے۔ اب ہم باب الماطلاساتی، باب الماطلاساتی، حمار الرجل، حمار الرجل، بیت حامد، سیارۃ المدیر، مندیل عمار، اسم الطالب، بیت اللہ، فی کتاب اللہ، من بیت المدرس، علی مکتب المدیر، علی مکتب المدیر۔ صفحہ 28۔ اقرأ این بیت المدرس، این بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبہ تو بیت اللہ، گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ، تا کے نیچے زیر، من غرفۃ المدیر، ہاں تو کیا مانا؟ ہاں مدیر، پرنسپل یا ڈائریکٹر، ہاں ہاں یعنی استاد نکلا، کہاں سے نکلا؟ من غرفۃ المدیر، پرنسپل کے کمرے سے، پرنسپل کے کمرے سے۔ ھذا بیت حامد، گھر ہے۔ وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر گھر۔ ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے۔ اور یاسر کا بیٹا تاجر۔ ہاں اور یہ جو ہے نا، اس کو جو ہے وہاں ابنو نہیں پڑھنا، اس کو یوں نہیں پڑھنا وہاں ابنو، اس کو پڑھنا وابنو۔ یہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں۔ وابنو، وابنو، وابنو یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ بیت المدرس صغیر، استاد کا گھر چھوٹا تھا، چھوٹا، وبیت التاجر کبیر، تاجر کا گھر بڑا تھا۔ ہاں۔ ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ ہاں یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی ہاں۔ من انت یا ولد، ہاں من انت یا ولد، اے لڑکے تو کون ہے؟ ہاں انا ابن عباس، عباس کا لڑکا ہوں۔ کا بیٹا ہاں وابن من ہوا، نہیں وابن من ہوا، وہ کس کا لڑکا ہے؟ ہاں ہوا یعنی وہ کس کا لڑکا ہے؟ وابن خالد، وہ خالد کا لڑکا ہے۔ این مسجد الرسول، رسول کی مسجد کہاں ہے؟ وہ فی المدینہ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی حامد کی مدرسے بیٹی میں مدرسے میں اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی میں، جامعہ یونیورسٹی۔ اسم المدرس سعید، استاد کا نام سعید، ہاں
واسم المحدث خالد، اور ہاں انجینئر کا نام خالد ہے. ام الطالب غنی، طالب کا چچا، طالب علم کا چچا غنی ہے، مالدار ہے. مالدار ہے. باب المسجد مفتوح، کھلا ہوا ہے. وباب المدرسۃ مغلق، مغلق بند، کلوز. اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. خال حامد فقیر، حامد کا ماموں فقیر ہے، محتاج ہے. سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی سڑک پر. سڑک پر ہے. یہ خالہ ہوتا بھی ہے، خالو ہوتا ہے. خالو، خالو لام پر پیش. ماموں کہتے ہیں. ہاں. ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ انب، اس کو پڑھنا ہے انب. انب المدرس ہے، میں استاذ کا بیٹا ہوں. این القلب، کتا کہاں ہے؟ وہ تحت السیارتی، وہ گاڑی کے نیچے. آگے لفظ ہے کون، کون. جب مذکر ہو تو اسے ہم کہیں گے کون، اس کا معنی ہے بنا، بنا. اور لڑکی ہو تو اس کو کہیں گے کونی، کونی تو بنا. کون مرد، کونی عورت. کون جو کبن ہوتا ہے، کبن ہوتا کون ہے جزم والا. کون سا؟ نون پہ جزم ہے ہاں کبن میں. ہاں ان پہ جزم. کونی تو بنا، کون تو بنا. جملن جملے، مفیدتن جملے یعنی جس سے کوئی مفہوم سمجھ میں آئے. بملء الفراغ، خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے. مالا یملا پر کرنا، الفراغ خالی جگہ. فیما یلی آنے والوں میں، یعنی آنے والے میں جملے جو ہیں ان میں خالی جگہ ہیں، ان کو پر کرو تاکہ اس سے صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے. البیت مغلق، باب البیت، باب البیت مغلق. اینا، آگے مفتاح السیارۃ، اینا مفتاح السیارۃ، چابی. ہاں گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول اللہ. بیت الطبیب بعید، اور کل میں نے ایک اور لفظ بولا تھا، وہ بولیں گے تو اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. مثلا عیادہ، عیادہ کلینک کو کہتے ہیں، عیادت الطبیب. اب یہاں پر ہمیں وہ کیا کرنا پڑے گا؟ بعید نہیں ہم کہہ سکتے، پھر ہمیں یہاں عیادہ مؤنث ہے تو ہم بعیدتن کہیں، بعیدتن. اس لیے یہاں ہم مذکر استعمال کریں گے تو مثلا بیت الطبیب بعید. القرآن کتاب اللہ. خدیجہ تو مثلا ام حامد، بنت حامد، خالت حامد. کچھ بھی ہم اس کو کوئی سا خالت کا کیا مطلب ہے؟ خالت کا خالہ، خالہ کو کہتے ہیں خالتن. اماتن پھوپھی، اماتن، خالتن، بنتن بیٹی. اور امن چاچا کو. ہاں امون یہ پورا بھی، امن امون چاچا، بنتن بیٹی. تو انا ابن المدرس، چاچی کو کیا کہیں گے؟ اماتن نہیں وہ تو پھوپھی کو نہیں. نہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے اب کیا ہے؟ طالب مقصور، قلم الطالب مقصور، قلم الطالب مقصور. باب البیت یا باب المسجد، باب المدرسۃ مفتوح. خرج المدرس، خرج المدرس کیا آ جائے گا؟ من غرفت المدیر، من غرفت المدیر، مدیر کے کمرے سے نکلا. آگے ہے
صح ہے، تو صحیح کر، کریکٹ، صحیح کر، الترکیبات، جو ترکیبیں ہیں، التالیہ آنے والی. اب ہے الکلام الطالب، اب اس میں اس نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قلم پر جو مضاف ہے داخل کر دی الف لام، تو قلم الطالب. آگے مثلا خالی جگہ ہے، قلم الطالب مثلا فی الحقیبت علی المکتب مقصور سمین، کوئی سی بھی چیز. باب السیارت پیش، باقی جو ہے وہ غلط. باب السیارت مفتوح، باب السیارت مفتوح. بنت حامد، بنت حامد مثلا جالسۃ تلمیذۃ طالبۃ، طالبۃ. اور رسول اللہ، ہاں تو الف لام پہلا جو ہے وہ کٹ جائے گا. رسول اللہ محمد، رسول اللہ محمد، یعنی اللہ کے رسول محمد ہیں. اسم الولد مثلا حامد، عمار، عباس. اب دال پر زیر، اب ابن دو پیشیں ڈال دی تو ایک کرو. ابن المدرس حاضر، حاضر موجود ہے. مؤدب باادب ہے. مجتہد محنتی ہے. نشیط ایکٹیو ہے. نشیط، نشیط ایکٹیو. حاضر پریزنٹ. غائب غیر حاضر. غائب مجتہد ہارڈ ورکنگ محنتی. نشیط ایکٹیو. اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھو. ثم قبل، پھر بناؤ. اسئلۃ سوالات. مثلہ اس جیسے. مشیراً الی الصور التالیہ، آنے والی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اب مثلا کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. تو مثلا ھذا کتاب خالد، ھذا کتاب عمار. ہاں آگے جواب دینا ہے یہ جو. تو کتاب من ھذا، ھذا کتاب خالد. اب اس کا قلم ہے نا، تو کیا سوال بنائیں گے. قلم من ھذا، قلم من ھذا. مثلا ھذا قلمی. آگے بیت من ھذا، بیت من ھذا. بیت من ذالک ہو سکتا ہے بیت من ذالک، بیت من ھذا. اب قمیص من ھذا، قمیص من ذالک. سریر من ھذا، آخری سریر من ھذا. محمد، اب دیکھیں وہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اب اس کی خود پریکٹس کرواتا ہے. محمد اور پھر کیا کر دیا یا محمد. خالد یا خالد. استاد یا استاد. ولد یا ولد. یا علی، اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات. یا علی، یا عباس، یا شیخ، یا رجل. پہلے شیخ پھر یا شیخ. رجل یا رجل. یاسر یا یاسر. یا عمار، یا عمار. یا دکتور، دکتور یا دکتور. ڈاکٹر، ڈاکٹر ڈیو. تو یہ دکتور جو ہے عرب فارسی میں اس کو دکتور بنا لیا ہے، اور دفتر بھی کہتے ہیں بعض اوقات. دفتر، صرف دفتر. یہ اس میں جی عربی میں ہاں دفتر، تخفیف جب کرتے دفتر. صاحب یہ طبیب کا مترادف نہیں طبیب، ہاں مترادف اس معنی میں کہ طبیب تو خالص عربی ہے.
طبیب. اور یہ انہوں نے فارن سے باہر سے معرب اس کو کہتے ہیں, معرب جسے عربی بنا لیا جائے. تو یہ ڈاکٹر تھا تو ڈا کو انہوں نے ڈال کر دیا تو دفتور بن گیا ڈاکٹر. اسم الولد محمد, اسم الولد محمد, محمد, میرے لڑکے کا نام لڑکے کا محمد ہے. نام محمد ہے. واسم البنت زینب, اور لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرس حامد, حامد ہے. مسم المدیر, اس کو پڑھنا ہے ہاں, مسم ما اس کو نہیں پڑھنا. مسم المدیر, مدیر کا کیا نام ہے؟ ابن خالد فی المدرستی, خالد کا بیٹا بیٹا مدرسے میں ہے. وابن حامد فی الجامعتی, حامد کا بیٹا یونس, ہاں. ابن المدرس فی الفصل, مدرس کا بیٹا کلاس میں ہاں, کلاس میں ہے. اینا, اب اس کو جو ہے نا اینا, یہ جو نون کی زبر ہے اس کو آگے ملانا ہے. این نبن, یہ اس کو یوں نہیں پڑھنا اینا ابن, ایسا نہیں حامد کا پڑھنا. بیٹا کہاں ہے؟ ہاں, این ابن المدیر, ہاں تو وہ کہاں ہے. تو ان کے جوابات دینے, جب تمرینات کو ہم ریٹرن کریں گے تو ان کے جوابات دے آئیں گے, سوال اور جواب. اقرا ما یلی مرائین, مرائین, اس کا معنی ہے رعایت کرتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے, لحاظ رکھتے ہوئے. اور خیال کرتے ہیں. ہاں, مرائین. اقرا ما یلی, آنے والوں کو پڑھو, مرائین رعایت کرتے ہوئے, لحاظ کرتے, خیال کرتے ہوئے. قواعد نطق حمزۃ الوصل, حمزۃ الوصل کا جو خیال ہے وہ کرتے ہوئے. تو یہ ابن, یہ جو حمزہ ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں, جو ملانے میں یعنی آغاز ہو کر ہوگا تو یہاں ہم پڑھیں گے. مثلا ہم کہیں گے ابن من حاذا, ابن من حاذا, یہاں پر پڑھیں گے. ہاں, یہ کس کا لڑکا. آغاز جب بھی کریں گے تو ابن حمزہ پڑھیں گے, لیکن جب درمیان میں آ جائے تو یہ لکھنے میں الف آئے گا, پڑھنے میں دیر ختم ہو جائے. ابن محمد فی العراق, محمد کا بیٹا عراق میں ہے. وابن حامد, وا ابن نہیں, وابن حامد فی الہند, اور حامد کا لڑکا ہندوستان میں ہے. خارا جب, خارا جب, خارا جبن الطبیب من البیت, ہاں طبیب کا بیٹا یا لڑکا گھر سے نکلا. ذهب, باقی باب میں ملا, ذهب ابن التاجر الى السوق, تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا. اسم المہندس فیصل, یعنی وہ انجینئر کا نام فیصل ہے. وصف, وصف وا اسم نہیں پڑھنا. وسم الطبیب مسعود, یا جس طرح یہ ابن کا حمزہ وصل ہے اسی طرح اسم کا, اسم کا بھی حمزہ وصل ہے, پڑھنے میں ختم ہو جاتا ہے, لکھنے میں آتا ہے, لیکن آغاز ہوگا مثلا اسموں کا, یعنی آغاز ہم کریں گے مثلا اسموں کا یاسر, تمہارا نام یاسر ہے, جہاں آئے, یعنی جب آغاز کریں گے تو پڑھا جائے گا, جب سینٹر میں آ جائے گا تو نہیں ہو. یعنی اس میں پہلے ماں آ جائے, مثلا مسمو کا, کسی سے بھی ہم نے پوچھنا ہو تو اس کو مسمو کا, تمہارا نام کیا ہے, مسمو کے عورت ہے اس سے مسمو ہو, اس کا نام کیا ہے مسمو ہا, اس عورت کا نام کیا ہے. تو ڈاکٹر کا نام طبیب ہے, وہ طبیب کا نام مسعود ہے. مسعود رجل, آدمی کا کیا نام ہے. اب یہاں پر ابن آغاز میں آ رہا ہے. ابن من, ابن من انت, آپ کس کے بیٹے ہیں. انا ابن الوزیر, میں وزیر کا لڑکا ہوں. الکلمات الجدیدہ, نئے الفاظ. الرسول, الکعبۃ,
الاسم، الاسم نہیں پڑھنا، الاسم یہ پڑھنے میں اس کو یوں پڑھنا ہے، الاسم، الاسم، الابن ہاں، الابن، الاسم، الام، الخال، الحقیبۃ، السیارۃ، الشارع، مغلق مغلق، تحت ہونا، تحت نیچے، ہونا کا وہاں، سیارۃ المدرس، اب اس نے آخر میں لکھا سیارۃ مضاف اور المدرس مضاف الیہ، گاڑی ہاں استاذ کی گاڑی، قد انتہینا من الدرس ونتوقف الى هذا الحديث، سیارت الکلی جی ہاں